جنگ جنون میں مبتلا بھارتی حکمرانوں کی بیان بازیاں علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے نام نہاد گورنر کے آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں بے بنیاد دعوے تاریخی حقائق اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہیں بھارتی حکمرانوں کے آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ تبصرے خطے میں جنگ کے شعلوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو کچلنے کے لیے مذموم اور جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھارت کی ضد ہی ہے جو جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کا قیام تنازع کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کی خلاف ورزیاں علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے شروع ہونے والے سیشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطینی عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس کے موقع پر کشمیریوں نے عالمی ادارے کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کر کے بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے، غیر کشمیریوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بسانے، زیر حراست قتل کے دلدوز واقعات، جبری گمشدگیوں، زمینوں، مکانات اور املاک پر قبضے کے خلاف نعرے لگائے۔ امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان ڈاکٹر خالد محمود نے تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادت کے لیے جدوجہد اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت مسلسل عالمی معاہدوں اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی، کشمیری قیادت کو جیلوں میں بند، کشمیریوں کو نوکریوں سے برطرف اور 5 لاکھ کشمیریوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ برطانیہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے، لہٰذا وہ پاکستان، بھارت اور مسئلہ کشمیر کے اصل فریق کشمیری عوام کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے۔